بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، نظم کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ آپ جب اکیلے ہوتے ہیں تو کیا کیا سوچتے ہیں؟ آپ اس سوال کی بھی تمہید اٹھا سکتے ہیں مختصر سی۔ آپ بچوں سے بات کر سکتے ہیں کہ دیکھو بچوں، جب آپ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں یا اکیلے لیٹے ہوتے ہیں، بلکہ خاص طور پر جب آپ سونے کے لیے بستر پر لیٹتے ہیں اور آپ کو ظاہر بات ہے فوری طور پر نیند تو نہیں آتی، تو لیٹنے اور سونے کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس میں ہر انسان کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، اور بچے بھی سوچتے ہیں۔ تو پوچھیں گے آپ کہ جب آپ اس طرح اکیلے ہوتے ہیں تو کیا کیا سوچتے ہیں؟ بڑے دلچسپ جوابات آپ کو ملیں گے اس سوال کے بعد۔ پھر آپ پوچھیں گے کہ انسان کی زندگی میں اس کی سوچوں کی کیا اہمیت ہے؟ یہ سوال ایسا ہے کہ اس کے جوابات مختلف قسم کے آئیں گے بچوں کی طرف سے، اور چونکہ یہ صرف سوال جواب نہیں ہے، اس میں آپ کی شرکت بھی ہوتی ہے بطور ایک ٹیچر کے اس گفتگو میں، تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر سوچ سب سے زیادہ اہم چیز ہے، چونکہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنی سوچ کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور ہم نے جو کام بہت سالوں کے بعد بھی کرنا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم سوچتے رہتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، میں بڑا ہو کر کیا کروں گا۔ اب اگلا سوال ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ زندگی میں جو بننا چاہیں وہ بن جائیں؟ اب یہ جس عمر کے بچے ہیں، بہت زیادہ انرجی والے بچے ہیں، تو وہ تو یقیناً کہیں گے ہاں ٹیچر، ہم یہ بننا چاہیں گے اور ہم بن جائیں گے، ہم بن کے دکھائیں گے۔ یہ اچھی بات ہے، یہ اعتماد ہے۔ اب اس کا تعلق بھی بہرحال سوچ کے ساتھ ہے۔ اب یہاں سے آپ ایک نیا سوال پیدا کریں گے کہ اچھی سوچ اور بری سوچ میں کیا فرق ہے؟ آپ اچھے کاموں کا بھی سوچ سکتے ہیں، آپ برے کاموں کا بھی سوچ سکتے ہیں۔ وہ ایک کہاوت ہے انگریزی کی، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو آپ بچوں کو بھی بتائیں گے کہ دنیا میں کچھ اچھا برا نہیں ہوتا، صرف سوچ اس سے اچھا برا بناتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سوچ اچھی ہے تو کام بھی اچھے ہوں گے، سوچ بری ہے تو کام بھی برے ہوں گے۔ اب یہاں بچے آپ کو بتائیں گے کہ اچھی سوچ کیا ہوتی ہے اور بری سوچ کیا ہوتی ہے۔ اور آخری سوال ہے کہ آپ اپنی سوچ کو عمل میں کیسے بدل سکتے ہیں؟ وہ بھی سوچ کے ذریعے ہی ہوگا کہ آپ پہلے تو سوچیں کہ کیا کرنا ہے اور پھر سوچیں کہ کیسے کرنا ہے۔ اب یہ کیسے کرنا ہے جو سوال ہے، اس کے جواب میں آپ کو وہ مل جائے گا سارا عمل جو آپ نے کرنا ہے۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جائیں۔